بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج کی اپنی یہ ویڈیو میرے ان تمام پاکستانی دوستوں اور پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے شیئر کر رہا ہوں جو اس وقت پاکستان کے شدید ترین مشکل معاشی حالات میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، بلکہ اگر میں غلط نہ ہوں تو میں یوں کہوں گا کہ اپنی زندگیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا وجود 14 اگست 1947 کو قیام میں آیا۔ قیام پاکستان سے لے کر آج 2023 کا سال چل رہا ہے۔ اب تک ہم پر جس قسم کے حکمران مسلط کیے گئے جنہوں نے ہمیشہ برٹش اور انگریزوں کی پالیسیز کو آگے چلایا، اور وہ تمام پالیسیاں جو کہ مسلم دوست پالیسیاں نہیں تھیں، ہمارے اوپر اس قسم کے بدبخت اور لٹیرے قسم کے حکمران نازل کیے گئے جنہوں نے ملک تو پاکستان کے نام پر بنا تھا، لیکن انہوں نے ہمیشہ انگریزوں اور ہندوؤں کی چاپلوسی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میں بیسیکلی میرا جو اس ویڈیو کو پوسٹ کرنے کا مقصد ہے، میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ ہم سب لوگ پاکستان کے وجود کے خلاف بغاوت کریں، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس قسم کے حالات ہے، اگر کوئی درد دل رکھنے والا انسان بھی ہوگا، چاہے وہ کسی بھی معاشرے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے ان حالات کو فیس کرنا بہت ہی مشکل ہے اور ناقابل برداشت ہے۔ لوگ اس مہنگائی کے دور میں اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنی بہنوں کا جہیز کا سامان بیچ رہے ہیں، اور ہمارے حکمرانوں سے جب کہا جاتا ہے کہ مہنگائی ہے تو وہ ٹال مٹول سے کام لے کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، حالانکہ وہ ان سب سے باخبر ہیں، لیکن ان کی جو ڈور ہے، ان کی جو رسی ہے، وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان ٹٹو اور ان کرائے کے حکمرانوں کو پتہ ہے کہ اگر وہ سچ مانیں گے تو ان کو پھر جواب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے میں یہاں پر بینک جاب کرتا تھا پاکستان میں، میری 10 سال کی بینک کی سروس ہے، اور میں اس بینک کی جاب کو اس لیے میں نے خیر بات کہا کیونکہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بینک کی جاب ایک اچھی جاب ہوتی ہے، لیکن میں اس لیے اس کو میں نے خیر بات کہا کہ یہاں پر جو میرا آج جو گزر بسر ہے وہ مشکل ہے، تو کل کو جو آنے والے دن ہیں، کل کو جو آنے والے سال ہے، ان میں میرے بچوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا ان حالات میں رہنا۔ تو میرا ایک چھوٹا سا میسیج آپ تمام پاکستانیوں کو ہے کہ آپ بھی کوشش کریں کہ ایک تو پرامن طور پر اس مہنگائی کے خلاف، اس بے روزگاری کے خلاف، اور اگر آپ کے دل میں ذرا برابر کی احساس ہے، جیسا کہ ہم پاکستانی معاشرے میں احساس نہیں ہیں، تو اس کے خلاف آپ احتجاج کریں پرامن طور پر، اس کے خلاف آپ نکلیں، اور نکلنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اس گندے ماحول سے، اس گندے نظام سے نکال کر کسی اور جگہ پر ہجرت کریں، کسی اور ملک میں ہجرت کریں، کیونکہ جو پاکستان کے آنے والے حالات ہیں، ہم 75-80 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہاں پر جو بھی پولیٹیشین آتا ہے، انگریز کا ٹٹو، انگریز کا غلام، وہ کہتے ہیں کہ اس سال ہم پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے، اور 5 سال بعد جو تقدیر بدلنی ہوتی ہے وہ تباہ و برباد کر کے چلے جاتے ہیں اپنے آبائی جو ان کے ملک ہوتے ہیں، جن کا لندن ہے، جن کا امریکہ ہے، جن کا کینیڈا ہے، وہاں پر نکل جاتے ہیں۔ تو ایک تو ان پاکستانی پولیٹیشین کو ہرگز آپ سپورٹ نہ کریں۔ ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں جو کہ ہماری نمائندگی کر سکتے ہیں پاکستان میں، لیکن ان کو جب بھی آگے لایا جاتا ہے، ان کے اوپر کسی نہ کسی قسم کا بغاوت کا مقدمہ یا دہشت گردی کا مقدمہ کروا کر ان کو چپ کروا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب پاکستانیوں کا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ ہم ان حالات کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور پرامن طور پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، تاکہ جتنے بھی ہمارے اوپر یہ مسلط شدہ ٹولے ہیں، حکمران ہیں، ان کو ان کی اوقات پتہ چلیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نا کہ IMF ان کو چوری پکڑاتا ہے اور یہ پھر ہمیں لٹا کر ہمارے گلے کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی ایک تو ہمیں سودی نظام کے خلاف نکلنا ہے، سودی نظام کو ختم کرنا ہے۔ اگر ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے، تو نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہمیں میں اگر سمجھتا ہوں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں تو ہم بالکل ہی پستی میں ہیں۔ اس لیے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جیسا میں اس پاکستان سے عنقریب ہجرت کرنے والا ہوں، تمام لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں یا جو استطاعت نہیں رکھتے، ان لوگوں کو بھی آپ سپورٹ کریں کہ وہ اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے ملک کو چینج کریں، اور اپنے حالات کو چینج کر کے اس پاکستان سے نکلیں، اور اپنی خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے ان کی زندگی میں بہتری لے کر آئیں۔
امید کرتا ہوں کہ میرے تھوڑے سے الفاظ آپ لوگوں کو اچھے لگے ہوں گے، اور اچھے نہیں لگنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ان پر عمل کر کے ان چیزوں کو آگے پہنچانا ہے اور اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے۔ گھر میں بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مخالفت کرنے سے اور احتجاج کرنے سے فرق نہیں پڑتا۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ باہر نکل کر اس قسم کا احتجاج کریں جو کہ ملک کو نقصان پہنچائیں۔ آخر پاکستان کی سرزمین پاک ہے، لیکن ہمارے اوپر اس قسم کے لوگ مسلط کیے گئے ہیں جو کہ ہمارے بچوں کی زندگیوں سے اور ہم سب کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کرتے جائیں۔ جزاک اللہ، اپنا خیال رکھیں۔